اکتوبر کے وسط سے امریکی افواج کو عراق اور شام میں مختلف مقامات پر تقریباً 100 بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ کے دوران جتنے حملے ہوئے ہیں وہ اس ایک سال کے عرصے میں ہونے والے حملوں سے زیادہ ہیں جب میں 2019 اور 20 کے دوران عالمی اتحاد کے ترجمان کے طور پر عراق اور شام میں تعینات تھا۔ اس وقت بھی صورتحال غیر مستحکم تھی جب ایران کی پشت پناہی میں ہونے والے کئی حملوں کے جواب میں امریکہ نے ایران کی قدس فورس کے رہنما قاسم سلیمانی کو جنوری 2020 میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ امریکی فوج کے مطابق اس کا مقصد امریکہ پر ان حملوں کی روک تھام تھا جن کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ وہ تشویشناک تھا، وہ بہت شدید تھا، لیکن اب ہم ایران کے حواریوں کی جانب سے کہیں زیادہ مہلک، زیادہ خطرناک، زیادہ خوفناک اور زیادہ اشتعال انگیز اقدامات دیکھ رہے ہیں جو واضح طور سے عراق اور شام میں امریکی افواج کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ امریکہ نے ان حملوں کے جواب میں تقریباً نصف درجن فوجی کارروائیاں کی ہیں، جیسے شام میں ایرانی فوج کے زیر استعمال تربیتی مرکز پر کیا جانے والا یہ حملہ، اور انہوں نے حال ہی میں داعش کے خلاف وہ گشت بھی دوبارہ شروع کر دیے ہیں جو حملوں کے آغاز کے بعد سے روک دیے گئے تھے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ان ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو اپنے حملوں کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم ان حملوں کے معمول بننے کی توقع نہیں کر سکتے کیونکہ بالآخر یہ بہت کامیاب ہوں گے، بالآخر اس میں امریکی جانی نقصان ہوگا۔ فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے ساتھ منسلک تجزیہ کار ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل مارک مونٹگمری کے مطابق بائیڈن انتظامیہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان لڑائی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حد سے زیادہ توجہ دیے ہوئے ہے۔ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکی افواج کو لاحق خطرے کو نہیں روک رہے۔ اگر ان امریکی افواج پر ایک بڑا حملہ ہو جس میں ہلاکتیں ہوں تو امریکہ اس کا پرزور جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ اس رد عمل سے جنگ میں وہ تیزی آ سکتی ہے جس کی انہیں فکر ہے۔ جبکہ ایران کے حمایت یافتہ گروہوں نے امریکی افواج پر زمینی حملے کیے ہیں، ایران کے حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں نے سمندر میں امریکی فوج اور تجارتی بحری جہازوں پر میزائل داغے ہیں۔ ان سے آخر کار سمندر میں ہلاکتیں ہوں گی، جہاز رانی پر پابندیوں، شپنگ اور انشورنس کی شرح میں اضافہ ہوگا اور عالمی معیشت پر اثر ہوگا۔ امریکی فوج کے مطابق وہ ان حملوں کا جواب دینے کے لیے اب ایک بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ کام کر رہی ہے، مگر یہ رد عمل کیا ہوگا انہوں نے اس کی تفصیل بتانے سے انکار کیا ہے۔ کالا بیب کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔